ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات 1987 کی ہے، جب ہم ترکی کے سفر پر جا رہے تھے۔ تو اس دوران ہماری ملاقات ہوئی رائے ونڈ کے اندر ایک نوجوان سیاہ فام امریکن نو مسلم سے۔ بڑی اچھی اردو جانتے تھے ماشاءاللہ۔ تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی آپ ہمیں اپنی کہانی سنائیے، اللہ نے آپ کو ایمان کی اسلام کی دولت کیسے عطا کی؟ تو پھر انہوں نے اپنا ایک عجیب قصہ ہمیں سنایا، اور وہ کہنے لگے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا بلیک پاور۔ میں اپنے شہر کی اس تنظیم کا لیڈر تھا۔ میں اپنے کسی ذاتی کام سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا روڈ کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ پیدل چل رہے ہیں، پگڑیوں والے اور کرتا شلوار والے، اور اپنا سامان اٹھا کر راستے پر چل رہے ہیں سیدھے، یعنی راستے کے سیدھے ہاتھ پر۔ تو مجھے وہ دور سے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو مجھے ان کا چلنا بڑا اچھا لگا، اور عجیب لوگ تھے وہ۔ بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ہمارے ملک میں کس لیے آئے، یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کے قریب جا کر اپنی گاڑی ان کے پاس روک دی اور ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ کہا کہ ابھی ہمارے ملک میں کس لیے آئے؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب مجھے دیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم ساری دنیا میں اس بات کی محنت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں محبت پیدا ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے سے اپنا تعلق اچھا بنا لیں، اور ہمدردی لوگوں کے دلوں میں آ جائے، خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے، بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ ایسی مضبوط باتیں انہوں نے کہیں جو مجھ پر بالکل فٹ آتی تھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا ان کے اس جواب پر۔ تو پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی کیا کوئی آدمی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو کیا تم اسے اپنے ساتھ رکھنا پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم ضرور اسے اپنے ساتھ رکھیں گے، اپنے ساتھ رکھنا پسند کریں گے۔ تو پھر میں ان کے ساتھ 3 دن رہا۔ جب میں 3 دن ان کے ساتھ رہا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو بہت آسان بات ہے۔ انہوں نے مجھے غسل کرایا، اپنے پاس سے پاک کپڑے مجھے دیے، اور مجھے کلمہ پڑھایا، اور میرا نام رکھا محمد ہارون۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، آپ کو اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ تو جماعت والے ساتھی نے مجھے کہا کہ 4 مہینے تبلیغ میں آپ نے دین کو سیکھنے کے لیے لگانے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اور میں نے آمادگی کا اظہار کر لیا۔ انہوں نے اپنے 2 ساتھی میرے ساتھ کر دیے، اور میری مختلف ضرورتوں کے لیے چند دنوں میں میری ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ پاسپورٹ کا، ویزے کا، ٹکٹ کا انتظام ہو گیا۔ پھر میں پاکستان آ گیا تبلیغ میں وقت لگانے کے لیے۔ تقریباً 55 دن، 2 مہینے کے قریب کا وقت میں نے یہاں گزارا۔ اس کے بعد پھر میں ہندوستان چلا گیا، نظام الدین کے اندر، جہاں تبلیغ کا بڑا مرکز ہے، اور پھر میں نے باقی 2 مہینے نظام الدین ہندوستان کے اندر تبلیغ میں لگائے۔ جب میرے 4 مہینے پورے ہو گئے تو میں نے اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ دین کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگانا ناکافی ہے، اس کے لیے تو مجھے مزید وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، اور مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور تمام ہمارے بڑے اکابرین اس وقت میں موجود تھے۔ تو آپس میں انہوں نے مشورہ کر مجھ سے یہ کہا کہ تم مدرسے میں داخلہ لے لو۔ پھر ان کے مشورے سے ہندوستان کے اندر، گجرات کے اندر، دابیل کے اندر ایک بڑا مدرسہ ہے، اس بڑے مدرسے کے اندر میں نے داخلہ لیا، اور 8 سال تک دینی علم حاصل کیا، اور عالم فاضل ہو کر نکلا۔ اور اس وقت میں علماء کی ترتیب پر پاکستان کے اندر 1 سال کا سفر کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ان جماعتوں کی نقل و حرکت کی برکت سے ایسے لوگوں کی زندگی کو بدل رہا ہے۔ پھر اس کے چند سالوں کے بعد میں امریکہ سے کچھ لوگ تبلیغ میں وقت لگانے کے لیے پاکستان آئے، ویسٹرن کے علاقے سے۔ تو ہم نے ان کے بارے میں معلوم کیا کہ کیا آپ مولانا محمد ہارون صاحب کو جانتے ہیں جو سیاہ فام امریکن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہماری ایک بڑی مسجد ہے، اس مسجد کے بیسمنٹ کے اندر ایک مدرسہ ہے،
اس مدرسے کو وہ چلاتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ دعوت والی محنت کی وجہ سے اور اس دعوت والی نقل و حرکت کی وجہ سے ایسے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قربانی دینے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.